السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابغ نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے حصول برکت کی خاطر کچھ عرض و معروض سے قبل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں بہت سے مذاہب اور بہت سے ادیان کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ شمار کریں تو ہمارے ہندوستان کے اندر ہی طرح طرح کے نظریات اور عقائد اور اعتقاد کے حامل لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ایسا مذہب اور ایسا دین جو رب العالمین کو پسند ہو اور جس کی پسندیدگی کا، محبوبیت کا اور مقبولیت کا اعتراف اور اعلان خود رب العالمین نے فرمایا ہو، وہ دین واحد اسلام ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ رب کی بارگاہ میں اگر کوئی مقبول دین ہے، کوئی پسندیدہ دین ہے، جس کے ماننے والوں سے رب راضی ہو کر اپنی جنت عطا فرمائے گا، تو وہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جو دیگر ادیان ہے، مذاہب، وہ سب کے سب ناقابل قبول ہے، اور اللہ رب العزت نے واضح اعلان بھی فرمایا۔ جہاں اللہ رب العزت نے اسلام کی پسندیدگی کا اعلان فرمایا، وہی اسلام کے علاوہ دیگر ادیان اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے، اس کا بھی اعلان اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب کو اپنی پناہ گاہ بنائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہرگز ہرگز قابل قبول ہے۔ تو نجات کا ذریعہ، نجات کا دار و مدار جس دین پر اور جس مذہب پر ہے، تو وہ مذہب اسلام، جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، اور یہی وہ اسلام ہے شروع سے ابتدائے آفرین سے لے کر اب تک اس کا علم اللہ کے کسی نہ کسی مقبول بندے کے ہاتھ میں رہا۔ اسی اسلامی پرچم کو اور اسی علم کو ایک زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام نے بلند فرمایا، کس کے مقابلے میں؟ ابلیس اور ابلیسیت کے مقابلے میں۔
اس کے پرچم کو حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے مقابلے میں لے کر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے پرچم کو بلند فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، آپ نے اسی مذہب کی تعلیم دی، آپ نے اسی مذہب کی تبلیغ فرمائی۔ آپ کے بعد دیگر انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سبوں نے مشترکہ طور پر جس چیز کی تعلیم دی ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ اور تعلیم میں جو چیز مشترک ہے وہ مذہب اسلام، سبوں نے مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کا طریقہ کار الگ تھا، ہر ایک کی شریعت الگ تھی، لیکن مذہب اسلام یعنی اللہ کو ایک جاننا، اللہ کے سوا کسی اور کو لائق عبادت نہ سمجھنا، تو مذہب اسلام ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم میں جو چیز، تبلیغ میں جو چیز مشترک تھی، یکساں تھی، متحد تھی، جو چیز وہ یہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی تبلیغ اور دعوت دیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سب کی شریعتیں مختلف تھی، طریقہ کار الگ تھا، طریقے سب کے الگ الگ تھے، راستے کچھ الگ الگ تھے، لیکن سب کا مرکز و محور اور مقصد ایک تھا، اللہ تک اللہ کے بندوں کو پہنچا دینا۔ یہی اسلام ہے۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جنہوں نے غلط راستے کو اختیار کر لیا ہے، مرور ایام کے سبب صدیاں بیت گئی، ان کے درمیان کوئی نبی تشریف نہیں لائے، لوگوں نے غلط راہوں کو اختیار کر لیا، غلط راستوں کو منتخب کر لیا، تو ان غلط راستوں سے راہ راست پر، صراط مستقیم پر لانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اسی بات کی تعلیم، انہوں نے بھی اسی بات کی تعلیم دی۔ آپ کے دور میں بھی خدا وحدہ لا شریک حقیقی معبود کا تعارف بالکل عنقا ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، لوگ بھول چکے تھے کہ حقیقت میں وہ ذات جو لائق عبادت ہے، جو پوجنے کے لائق ہے، جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، وہ ذات کون ہے، یہ پہچان ختم ہو چکی تھی آپ کے دور میں۔ آپ نے سبوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، سبوں کو دعوتیں دی کہ تم جو درختوں کو پوجتے ہو، تم جو آگ کی پرستش کرتے ہو، غیر خدا کو جہاں تم طاقت دیکھ رہے ہو وہاں اپنے سر کو سجدے کے لیے جھکا دیتے ہو، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادتیں کی جائے، ان کے سامنے سجدے کیا جائے۔ عبادت کا مستحق، عبادت کی مستحق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ نے ہر ایک کو جوڑا اللہ رب العزت سے۔ سورج کی پرستش ہوتی تھی، چاند ستاروں کی پرستش ہوتی تھی، طاقت کی پرستش ہوتی تھی، طاقتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ آپ نے ہر کسی سے، ہر باطل طاقت اور قوت سے رشتہ توڑ کر معبود حقیقی کے ساتھ آپ نے رشتہ جوڑا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کے مقابل میں اسلام کے پرچم کو جس نے بلند کیا اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اپنے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پرچم کو بلند فرمایا۔ آپ کا زمانہ گزرا، آپ کے زمانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اس زمانے میں، اس دور میں اسلامی پرچم کو لے کر، اللہ کے دین کے پرچم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے پوری دنیا کو بتایا یہ فرعون جو اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی سلطنت کی بنیاد پر، اپنی بادشاہت کی بنیاد پر، اپنی قوت اور حکمرانی کی بنیاد پر جو لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا ہے، خود کو معبود منواتا ہے، یقیناً یہ غلط ہے۔ ہاں، اس کے پاس طاقتیں ہیں، اس کے پاس جاہ و حشمت ہے، اس کے پاس سلطنت ہے، اس کے پاس حکمرانی ہے، لیکن یہ رب العالمین نہیں ہے، یہ معبود حقیقی نہیں ہے۔ معبود حقیقی تو کوئی اور ہے جس کے محتاج ہم بھی ہیں اور یہ خود بھی ہے۔ تو اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلامی پرچم کو بلند فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ کے دور میں بھی عقیدہ تثلیث ایک دم بالکل عروج پر تھا۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جب آپ کی ولادت ہو گئی، لوگ آپ کو ماننے لگے، آپ کے دور میں عقیدہ تثلیث عروج پر آ گیا۔ ایک خدا کو چھوڑ کر نہ صرف ایک خدا بلکہ کئی خداؤں کو لوگوں نے مان لیا، حتیٰ کہ ان کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مان لیا۔ ان کے ماننے والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی انہوں نے عبادت شروع کر دی، انہیں بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ تو یہ عقیدہ تثلیث جب عروج پر چڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تو عقائد بالکل مختلف ہو چکے تھے، صحیح عقائد سے انسان بالکل دور ہو چکے تھے، ہزاروں طرح کے نظریات تھے۔ مکے کے اندر مشرکین آباد تھے جو نہ جانے سینکڑوں کو اپنا خدا مان چکے تھے، اور دوسری طرف مدینے میں یہودی آباد تھے، یہودی جنہوں نے دین میں بالکل خرافات برپا کروایا، عیسائی جنہوں نے کئی ایک کو خدا مان رکھا تھا، یعنی مختلف نظریات کے حاملی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ذہن دماغ کو صاف کرنا شروع فرمایا، آپ نے رب العالمین کا حقیقی تعارف فرمایا، اور پوری دنیا کو کفر و ضلالت کے عمیق اور گہرے غار سے نکال کر نور و ہدایت کے روشن وادی میں آپ نے داخل فرمایا۔ تو تمام زمانے میں شروع سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جس دین کی تبلیغ فرمائی ہے، نشر و اشاعت فرمائی ہے، جس دین کے کام کو آگے بڑھایا، وہ مذہب اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ سب کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ رب العزت تک بندوں کو پہنچانا۔ اور پھر جب اسی دین پر اور گرد و غبار آیا کہ اسلامی لبادہ اوڑھ کر اسلامی شکل و شباہت میں، اسلامی شکل و صورت میں اس دین کے اندر بگاڑ اور فساد برپا کیا گیا کہ نمازیں بھی پڑھ رہے اور دین کی مخالفت بھی ہو رہی، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور بدعات و خرافات کا بازار بھی گرم کیا جا رہا ہے، حج بھی ادا کیے جا رہے ہیں، حرام و حلال کے درمیان امتیاز کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے، شریعت کا خون بھی کیا جا رہا ہے اور شرعی لباس بھی اوڑھے جا رہے ہیں۔ جب ایسا زمانہ آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین، بتائے ہوئے طریقے میں اختلاف، انتشار اور اس کی شکلوں کو بگاڑ کر پیش کیا جانے لگا، تب اس دور میں اس اسلامی عالم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھاما، اور کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و باطل کے درمیان آپ نے ایسا خط امتیاز کھینچ ڈالا کہ قیامت تک حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کے درمیان واضح فرق ہو چکا۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، آپ ظاہری دنیا سے رخصت فرما گئے، تو آپ کے بعد بھی لوگوں نے فتنے برپا کیے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں طرح طرح کے فتنے ہوئے، طرح طرح کے فتنے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی طرح طرح کے شورش برپا ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان تمام کے زمانے میں طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا، لیکن ان تمام نے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کی اور اسلام کی حقانیت کو اور اسلام کے روشن مذہب ہونے کو ان سبوں نے واضح فرمایا۔ سبوں نے دین اسلام کو، دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام یہ ہے کیا؟ آخر دین اسلام کو اللہ نے جو پسند فرمایا، اور نہ صرف اللہ نے بلکہ ماننے والوں نے جو پسند فرمایا، ہم نے جو اسلام کو پسند فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ قانون ہے، یہ وہ نظام ہے جو نظام ہمیں دنیا بھی عطا کرتا ہے، ہمیں آخرت بھی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ واحد نظام ہے کہ جس اساس میں دراصل بات یہ ہے کہ یہ وہ نظام ہے، اسلام یہ وہ قانون ہے کہ اس کا خالق وہی ہے جو تمام انسانوں کا خالق ہے، جو تمام انسانوں کا، اور نہ صرف تمام انسانوں کا بلکہ جس نے کل کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اسی ذات اور اسی رب العالمین اور اسی خلاق کائنات کا بنایا ہوا یہ نظام، آئین اور قانون ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر قوانین ہے
وہ قوانین ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سود مند ہو، فائدہ مند ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلوق کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور وہ قوانین ٹوٹتے بھی ہیں، ان قوانین میں تبدیلیاں آتی ہیں، وہ قوانین مرمم ہوتے ہیں، ان میں ترمیم لایا جاتا ہے، ان قوانین کا ایک زمانہ ہوتا ہے، ان کی ایک حدیں ہوتی ہے کہ یہ قانون اتنے سال تک کے لیے، یہ قانون اس ماحول تک کے لیے ہے، جب تک حالات ایسے ہوں اس وقت تک یہ قانون رہے گا، جب حالات بدل جائے یہ قانون بدل جائے گا۔ تو وہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، انسان کا دیا ہوا قانون ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون اور آئین حیات ہے، جو وقت اور حالات کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اسلام اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اسلام اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، جب تک دنیا رہے گی تب تک اللہ کا قانون رہے گا، جب تک یہ کائنات رہے گی تب تک اللہ کا نظام رہے گا۔ تو یہ اسلام ابتدائے آفرینت سے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی اس وقت تک یہ قانون رہے گا۔ بہت سے طرح طرح کے فتنے برپا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں اپنے اس نظام، اپنے اس آئین اور اپنے اس قانون کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کی آیت مبارکہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہر زمانے میں اس کے خلاف آندیاں چلائی گئی، ہر زمانے میں اس کے خلاف علم احتجاج کو بلند کیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے اس نظام، اس آئین اور اس قانون کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں اپنے اس نظام اور اس قانون کی حفاظت فرمائی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ جو کافر ہے یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا دے، اللہ کے نور کو بجھا دے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لیکن اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اپنے نور کو مزید بڑھاتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کا یہ بڑھانا اگرچہ کافروں کو ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے نور کی حفاظت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کفر و ظلمت کی وادی میں اسلامی نور لے کر آئے، اسلام کے شمع لے کر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تو دنیا کھڑی ہو گئی تھی نا کہ اس نور کو بجھا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ہزاروں سازشیں رچی جانے لگی، باضابطہ دار الندوہ قائم کیا گیا، وہاں بیٹھ کر منصوبے بنائے جاتے تھے، طرح طرح کے اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے اظہار خیالات کیے کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی طرح بھی معاذ اللہ ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی کس طرح حفاظت فرمائی، کس طرح حفاظت فرمائی کہ اللہ رب العزت ہر محاذ پر، ہر مرحلے پر، ہر موقع پر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ یہاں کافر، یہاں مشرکین آپ کے خلاف قتل کی سازش کر رہے ہیں، ادھر اللہ رب العزت وحی کے ذریعے اپنے محبوب کو ان کے ناپاک منصوبوں پر آگاہ پر آ رہا ہے کہ محبوب آپ ہجرت فرما جائے، محبوب آپ یہاں سے مدینہ تشریف لے جائے، محبوب فلاں رات آپ یہاں سے وہاں چلے جائے، کیونکہ یہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے نور کو محفوظ فرمایا۔ کافروں نے ہر زمانے میں کوششیں، سازشیں کی، منصوبے بنائے، اللہ کا نور بجھ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے دین کے نور کو ہر زمانے میں قائم رکھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین کے پرچم کو ہر زمانے میں بلند رکھا، اور اللہ کا یہ پسندیدہ دین ہے، اس کا محافظ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا آئین باقی رہے گا۔ ہاں، ہر زمانے میں اس کے خلاف فسادات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ وہ جو سوزشیں برپا ہو رہی ہے، فسادات ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر منصوبہ بند طریقے سے اسلام مخالف مہم کو ہوائیں دی جا رہی ہے، یہ سب کرتے رہیں گے، یہ آندیاں چلتی رہے گی،
یہ آندھیاں چلتی رہے گی، اور لیکن اس کے باوجود اسلام کی شمع پوری آب و تاب کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا، اور یہ عزت، سر بلندی، یہ تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے۔ اور اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں وعدہ بھی فرمایا ہے، جو اہل حق ہیں اللہ نے انہیں بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ اللہ رب العزت اہل حق کو قیامت تک جو ناحق ہے ان پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اے عیسیٰ، جو صحیح طور پر تمہیں ماننے والے ہیں، جو صحیح طور پر تمہیں ماننے والے ہیں، تمہاری ماننے والے ہیں، قیامت تک ہم کافروں پر انہیں غلبہ عطا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پر ماننے والے کون ہیں؟ مسلمان ہی تو صحیح طور پر ماننے والے ہیں، یہودی تو ان کے بڑے کٹر دشمن ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے سخت دشمن ہیں۔ معاذ اللہ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے منصوبے بنائے، اور ان کے اعتقاد، ان کے نظریات اور عقیدے کے مطابق انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے سولی پر بھی چڑھا دیا۔ یہ ان کا نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے، اور وہ تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف طرح طرح کے بکواس کرتے ہیں۔ تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نہیں، عیسائی تو واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نہیں، وہ صرف اپنی نسبت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبع، پیروکار اور ماننے والے حقیقت میں وہ ہے جو ان کی ماننے والے ہیں، جو ان کی باتوں کو ماننے والے ہیں۔ اور عیسائیوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں، ان عقائد اور نظریات سے آپ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ حقیقتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، جو اسلامی پیغام ہے، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، اور یہ جو عیسائی ہے خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہارا کیا نظریہ ہے، تو وہ یہ کہیں گے ہم حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی عبادت کو بھی خدا مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے تو صرف اللہ رب العزت کے خدا ہونے کی دعوت دی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور تعلیم کے خلاف اوروں کو بھی انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ تو نہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ماننے والے ہیں، حقیقت ہے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو ان کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں، ان کی نبوت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور انہوں نے جو تبلیغ کی تھی اس تبلیغ پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ صرف مسلمان ہیں۔ اور انہی کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اے عیسیٰ، جو صحیح طور پر تم کو ماننے والے ہیں، ہم قیامت تک انہیں کافروں پر غلبہ عطا کریں گے۔ تو یہ خوشخبری، یہ بشارت، اسلام اللہ کا پیارا محبوب پسندیدہ دین ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا نظام اور آئین اور قانون ہے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں اللہ رب العزت نے قیامت تک ان کے غالب ہونے کی انہیں خوشخبری اور بشارت دی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اسلام کو ہم نے یوں نہیں مانا، اسلام کو ہم یوں نہیں مان رہے، بلکہ اسلام کے اندر وہ معنویت، وہ وسعت، اور اسلام کے اندر وہ خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر ہم اسلام کو مان رہے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری پیدائش سے لے کر موت تک اسلام ہر محاذ پر، ہر مرحلے پر، ہر قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اسلام ہمیں وہ تھوڑی رسوا کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد کا ایک بڑا تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں ان تمام کے نتائج موت کے بعد سامنے آئیں گے، یہ تصور ہمیں اسلام دے رہا ہے۔ جنت کا تصور ہمیں اسلام دے رہا ہے، ہمارے اعمال درست نہیں ہے، جہنم کا تصور ہمیں اسلام دے رہا ہے۔ زندگی کا نظام اسلام نے ہمیں دیا، بعد ممات کا پورا مکمل تصور، اور جو حقائق، وہ تمام چیزیں اسلام نے ہمیں بتائے، آداب زندگی ہمیں سکھائے، طرز زندگی ہمیں
ہمیں سکھائے، کھانے پینے کا سلیقہ اسلام نے ہمیں دیا، کون سا لباس پہننا ہے کون سا نہیں پہننا یہ طریقہ ہمیں اسلام نے دیا، ہمیں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے یہ طریقہ ہمیں اسلام نے دیا، ہمیں کس سے محبت کرنا ہے کس سے نہیں کرنا یہ طریقہ ہمیں اسلام نے دیا۔ غرضے کے زندگی کے تمام شعبے میں، تمام شعبہ حیات میں اسلام نے کہیں بھی ہمیں تشنا نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ہم اسلام کو یوں ہی نہیں مانتے ہیں بلکہ اسلام میں وہ خوبیاں ہیں، وہ معنویت ہے، اسلام میں وہ حقائق ہے جن کو تسلیم کرنے کے بعد ہم اسلام کو مانتے ہیں۔ ابتداءً جو میں نے باتیں کہی اسلام کے خلاف پروپگنڈے، اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں آج سے نہیں ہو، یہ نئی باتیں نہیں ہیں، یہ تو بڑے بڑوں نے کیا ہے۔ پرانے زمانے سے جب سے یہ دنیا چلتی آئی ہے سب سے پہلے مخالفت تو ابلیس نے کیا، وہیں سے مخالفت شروع ہو گئی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے اور ہوتے رہیں گے۔ اس طرح کی شرارت پسند لوگ ہیں جو کرتے رہتے ہیں۔ ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں کہ ہم اپنے مذہب کے بھی وفادار رہے اور اپنے وطن کے بھی وفادار رہے۔ آپ سمجھ رہے؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ایسا کوئی مسئلہ ہو جا رہا ہے، ہم جس ملک میں، چونکہ رات کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئی، ذمہ داروں نے آ کر بتایا یقیناً وہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے، ایسے مسئلے کو ایسے حادثے کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مذہبی اعتبار سے مذہبی حیثیت سے تو یقیناً برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی اپنے معبود حقیقی کے متعلق نازیبا کلمات سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک ہندوستانی ہونے کے حیثیت سے بھی یہ چیز ناقابل برداشت ہے، کیونکہ ہمارے وطن کے قوانین اور یہاں کے آئین نے ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا، ان چیزوں کو روا اور جائز نہیں رکھا ہے۔ لہذا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی ہے، نازیبا کلمات کہے جاتے ہیں، یقیناً یہ شرارت ہے، یا آپ کو بھڑکانے کی سازش اور کوششیں کی جا رہی ہے، یہ ان کی ناپاک کوشش، ناپاک عزائم ہے۔ ہاں ان کو جواب دیا جائے، خاموش رہنا یقیناً یہ بہت بڑی بزدلی ہے۔ اگر کوئی خاموش ہے ایسے موقع پر، کسی بھی صورت میں ایسی خاموشی کی تعریف اور تائید نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو طریقہ صحیح اور درست ہو۔ آپ کی ایک چنگاری لگی، مقصد کیا ہے؟ اس کو بجھانا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چنگاری بالکل شعلہ جوالا بن جائے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ کسی کا مقصد چنگاری کو بجھانا ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کی گندی حرکتیں کی ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ضرور کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جس مجرم نے جس حیثیت کا جرم کیا ہے اسے سزا بھی اسی حیثیت کی ملنی چاہیے، یقیناً ملنی چاہیے، تاکہ حالات بالکل متوازن میں رہے، حالات بالکل بہتر رہے۔ لیکن ان سب کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، یقیناً آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، ہر مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچنی چاہیے ایسے حالات اور ایسے واقعات سے، لیکن ہم اور آپ ایک ایسے منظم وطن میں رہتے ہیں جو ایک قانون کے ماتحت چلتا ہے۔ یہاں عوامی قانون نہیں کہ جب جو چاہے جس طرح کا فیصلہ کر لے، لہذا اپنے ہوش اور حواس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ آگے کی کارروائی کرنے کی کوشش کریں، قانون ہاتھ میں نہ لیں تاکہ مزید حالات اور بگڑ نہ جائے۔ جیسا کہ معلوم پڑا ہے ذمہ داروں نے اس پر ایکشن لیا، آپ لوگوں نے بھی ایکشن لیا، اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا، تو جو سرکاری افسران ہیں انہوں نے اس پر کارروائی کی ہے، اور جس نے خرافات کیا، اسی محلے کے اندر کسی شرپسند نے خرافات کیا ہے، اللہ عز و جل کی شان میں گستاخیاں کی ہے، اسلام مخالف جو کچھ بھی کر نازیبہ جملے کہے، انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ مزید ممکن ہے آج کورٹ میں اس کی پیشی بھی ہو، تو آپ دیکھیں کس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے۔ اگر کارروائی آپ کے من کے مطابق نہ ہو یا جیسا ہونا چاہیے ویسی کارروائی نہ ہو تو آپ مزید قدم آگے بڑھائیں، لیکن قانون کا سہارا لیتے ہوئے آپ کچھ کریں۔ اگر آپ نے اس کے رد میں کچھ اور دوسرا ماحول برپا کر دیا، ہو سکتا ہے معاملات گستاخیوں کا سلسلہ اور دراز ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کوئی اور کھڑا ہوگا، کوئی اور اللہ رب العزت کی شان میں نازیبہ کلمہ کہے گا، تو یہ قطعی
یہ قطعی کسی بھی طریقے سے یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہوگی۔ قرآن نے ہمیں کہا ہے نا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ ہمارے رب کو نہیں جانتے ہیں، ہمارے رب کی کیا حقیقت ہے اس پاک ذات کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے۔ اگر ہم نے کچھ اور کیا، ہم نے بھی کچھ اس طرح کے نازیبہ کلمات کہے ان کے معبودوں کے متعلق، اگر ہم نے کچھ اور قدم بڑھایا تو وہ ہمارے خدا کے بارے میں اپنی جہالت میں جہالت کے سبب طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تو اس طرح کی سورش، اس طرح کی باتیں سب ختم کر دی جائے اور قانونی چارہ جوئی کے ساتھ آپ جو چاہے کارروائی کریں، اور یقیناً یہ کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ میری طرف سے بھی پرزور اپیل ہے آپ لوگوں کے لیے، ایسے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے تاکہ کوئی اور شرپسند اس طرح کے خرافات کرنے کے اور ہمارے علاقے کے ماحول کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل ہم سبوں کو اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ پولیس والوں کی طرف سے بھی کارروائی ہوئی ہے، کارروائی ہو رہی ہے، اور لہذا آپ حضرات سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات جوش میں آ کر اپنا ہوش نہیں کھوئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔